امی آپ بابا کو کہیں نا میری شادی سردار سے طے کر دے۔ میرا حق بنتا ہے ان پر نا۔ اس شائنہ خانم کا ابھی شادی ہوئی نہیں تو ایسے ہمارے گھر دندناتی پھرتی ہے جیسے اس کے باپ کا گھر ہو۔ فروٹ کی پلیٹ صاف کرتے ہوئے اپنی ماں سے بولی۔ نوشین نے قہر بھری نظروں سے اپنی کم عقلی بیٹی کو دیکھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے؟ ارے وہ سردار ہے، اپنی مرضی کرنے والا، اگر اس نے سن لیا نا تو تمہارے ٹکڑے کر دے گا۔ آئی بڑی تھے شادی کرنے والی، ویسے بھی تم اس سے پورے 10 سال چھوٹی ہو۔ سیب کی فاش منہ میں ڈالتی وہ کوفت سے بولی۔ مہرینہ نے ماں کو گھورا۔ کیسی ماں ہیں آپ؟ کبھی جو میری کوئی فرمائش پوری کی ہو؟ اس قید خانے میں میں بتا رہی ہوں، اگر میری شادی سردار سے نہیں ہوگی تو میں شائنہ کی کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ مہرینہ کافی بنا کر لاؤ میری بالکنی میں۔ پیچھے سے آتی آواز دونوں ماں بیٹی کو ساکت کر گئی۔ پریشانی سے وہ پلٹی تھی جبکہ وہ حکم صادر کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ امی اب کیا ہوگا؟ ڈر کے مارے وہ بمشکل بول پائی تھی۔ بس اسی وقت سے میں ڈرتی تھی، آواز سے یہ اسپیکر آہستہ بولا نہیں جاتا کم بخت سے۔ اب بھگ تو میری بلا سے۔ اس پر تو غصہ ہوتی نوشین بیگم پریشانی سے کمرے سے ہی چلی گئی تھی۔ آخر بچی سیب کی فاش منہ میں ڈالے وہ میرر کے آگے جلدی سے آئی، بالوں پر برش کیا، لپسٹک جلدی جلدی لگائی، ایک انگوٹھی پہن کے وہ مرے مرے قدموں سے کچن کی طرف چلی گئی۔ جب وہ کافی لے کر آئی تو وہ چینج کر چکا تھا۔ چاکلیٹ کلر کی شرٹ نیچے ہاف وائٹ پینٹ پہنے، وہ دونوں ہاتھ ریلنگ پر رکھے سامنے پہاڑوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر سرد سے تاثرات رقم تھے۔ سردار میں آ جاؤں؟ سر جھکائے وہ معصوم سی لہجے میں پوچھ رہی تھی جس پر اس نے سر ہلایا تھا۔ آپ کی کافی کا ٹرے اس کے سامنے کرتی وہ دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ شکریہ۔ کافی کا مگ اٹھاتا ہوا وہ بولا۔ مرینا تم مجھ سے بہت چھوٹی ہو اور نہ سمجھ بھی، اور میں تمہیں اپنی چھوٹی بہن ہی سے مانتا ہوں۔ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گی یہ شادی جیسے خرافات تمہارے چھوٹے سے دماغ میں کیسے آئے؟ وہ سامنے دیکھتا ہوا اسے بہت نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ مرینا نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ وہ نہ شائنہ مجھے اچھی نہیں لگتی، اور دوسری بات اس محل کا کوئی لڑکا مجھے پسند نہیں سوائے آپ کے، اور امی کہتی ہیں محل کی لڑکیوں کی شادی ان کے اپنے رشتہ داروں میں ہی ہوتی ہے، تو مجھے کوئی اچھا ہی نہیں لگا سوائے آپ کے، اس لیے کہا۔ اس کے معصوم جواب پر وہ کافی کا سپ لیتا مسکرایا۔ اور اگر میں تمہارے لیے خود رشتہ دیکھوں تو، اور وہ تم ہمارے اس محل سے نہیں ہوگا، ڈونٹ وری، اس لیے اب تمہارے منہ سے میں کوئی بیہودہ بات نہ سنوں۔ اپنی پڑھائی پر فوکس کرو، جب تمہاری شادی کا ٹائم آئے گا تو لڑکا تمہاری پسند کا لا کر دوں گا۔ خون سامنے دیکھتے ہوئے اس بار کافی توندھی سے بولا تھا۔ وہ اس کی پشت کو گھورنے لگی۔ سیریسلی میری پسند کا ہی ہوگا نا؟ اس بار وہ اشتیاق سے بولتی سے غصہ چڑھا گئی تھی۔ وہ کم لڑکی کیا اشارہ جس طرف تھا وہ سمجھ چکا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ میرے کمرے سے اور دروازہ بند کرتے جانا، ترجیحی سے کہتا وہ مرینا کو چلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے وہاں سے رفو چکر ہوئی تھی۔ بے وقوف، سر جھٹکتا ہوا بولا تھا وہ چاہ کر بھی اس لڑکی سے غصے سے پیش نہیں آتا تھا۔ اسے وہ معصوم سی گڑیا اپنی بہن ہی لگتی تھی، اس کی کوئی بہن جو نہیں تھی۔ مرینا کو سردار کے روم سے نکلتا دیکھ کر شائنہ رکی۔ مرینا اس کے منہ پر 12 بجتے دیکھ کر ہلکا سا شرمائی۔ وہ نہ سردار غزان کو میرے ہاتھوں کی کافی اتنی پسند ہے، کیا بتاؤں میں آپ کو، فرمائش کر دیتے ہیں وہ کبھی بھی، چاہے رات کا 1 ہی کیوں نہ بج رہا ہو۔ سر جھکا کر مسکرا کر بولتی ہوئی شائنہ کو سخت زہر لگی تھی۔ تمہارے ہاتھ کی کافی اور سردار کو پسند؟ ناممکن، سردار کا ٹیسٹ اتنا برا بھی نہیں، سو یہ جھوٹ کسی اور سے بولنا تم۔ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے طنز سے بولی جس پر مرینا غصہ ہوئی۔ آپ نے کبھی پی جو نہیں، اور میں ہر کسی کو اپنے ہاتھ کی اسپیشل کافی پلاتی بھی نہیں ہوں، یہ صرف خاص لوگوں کے لیے ہے، سمجھی شائنہ خانم جی؟ اس بار مسکرا کر کہتی وہ پھر سے شائنہ کو آگ لگا گئی تھی۔ مرینا دروازہ بند کرنے کو کہا تھا تم سے، لیکن تم ایک نمبر کی نکمی ہو۔ پیچھے سے آتی سردار کی آواز پر اچھل کر رہ گئی۔ چوک تو شائنہ بھی گئی تھی۔ مرینا نے وہاں سے بھاگ جانا ہی مناسب سمجھا تھا، اس لیے وہ پل میں وہاں سے رفو چکر ہو گئی تھی۔ سردار دروازہ بند کر چکا تھا۔ سردار غزان کے لیے مجھے 100 خون کرنا پڑے تو یہ شائنہ گھبرائے گی نہیں۔ تو مرینا تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہیں بہت جلد میں مزہ چکھاؤں گی، ویٹ کرو ذرا تم۔ نفرت سے بڑبڑاتی وہ آگے کی طرف بڑھ گئی۔ آفس میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، اب کوئی اسے طنز سے بات نہیں کرتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ڈر سے اور دعوت سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد سے شہنام صدیقی بھی بزنس ٹور سے لوٹ آیا تھا، سو آفس کا ماحول بہتر تھا۔ آج اسے 7,000 سیلری ملی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی سیلری 10,000 ہے، لیکن اسے صرف 7,000 ہی دیے گئے تھے، اس سے چپ چاپ لے لی۔ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔
اخراجات زیادہ تھے تو سیلری کم، سوچ کے تفورات اس کے چہرے سے جھلکنے لگے تھے۔ ان پیسوں سے گھر کا سودا لوں یا پھر کپڑے، وہ پریشانی سے بینچ پہ بیٹھ گئی۔ بازار 10 قدم کے فاصلے پر تھا۔ گہری سانس لیتی وہ سستے بازار چلی آئی۔ یہ بازار کہنے کوئی سستا تھا، چیزوں کے ریٹ یہاں بھی آسمان کو چھو رہے تھے۔ سستے سے 2 سوٹ امی کے، خیام کے 3 سوٹ، اپنا بھی 1 سوٹ لے کر اب وہ پیسوں کا حساب لگاتی پریشان ہو گئی۔ اس تنخواہ سے اس نے کتنی امیدیں باندھی تھی، لیکن اب اس کے پاس صرف 4,000 تھے۔ مختار چچا کی دکان سے سودا لے لوں گی، شاپر پکڑ کر وہ پیدل ہی گھر جانے والے راستے کی طرف چلنے لگی۔ یہ دوسرا راستہ تھا، اس راستے سے وہ پہلے بھی ایک بار آئی تھی۔ پیسوں کا حساب لگاتی ہوئی چل رہی تھی جب راستے میں اینٹوں کی بھٹی آئی۔ وہ اینٹوں کی بھٹی دیکھتی ہوئی چل رہی تھی جب اس کے قدم اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ ہاتھ میں پکڑے شاپر زمین بوس ہوئے تھے۔ بہت سے بے حال مزدوروں میں ایک مزدور اس کا چھوٹا سا بھائی تھا، جو پرانے سے کپڑے پہنے سر پر بہت سی اینٹیں اٹھائے چل رہا تھا۔ دھوپ بہت تیز تھی، جس سے اس کے وجود سے پسینہ کافی مقدار میں بہہ رہا تھا۔ آنکھیں چھم چھم برسنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کا لاڈلا بھائی جو ہل کر کچن سے پانی تک پینے نہیں جاتا تھا، سر پہ اتنا بھار لاتے ہوئے اس کا بھائی کا سفید رنگ کیسے کالا پڑا تھا وہ جان چکی تھی۔ ہونٹوں پہ ہاتھ رکھے وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ آتے جاتے لوگ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھتے جاتے۔ خیام کافی دور تھا، اس لیے اپنی آپی کو دیکھ نہیں سکا تھا۔ وہ نیچے بیٹھ کر کانپتے ہاتھوں سے شاپر اٹھاتی وہ گھر جانے والے راستے کی طرف دوڑ گئی تھی۔ اس کی حالت اس سے دیکھی نہ گئی۔ وہاں مرد ذات کی کثرت تھی، وہ چاہ کر بھی وہاں جا نہ سکی۔ سارے راستے وہ روتی آئی تھی، آنکھیں سرخ انگارہ ہو چکی تو ہونٹ سوکھ چکے تھے۔ شاپر باہر چارپائی پر رکھتی وہ چھوٹے کمرے میں چلی آئی، دروازہ بند کر کے فرش پر ہی بیٹھ گئی۔ شک تھا کہ وہ سکون نہیں کہیں اور جاتا ہے، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا بھائی اتنی سخت مزدوری کرتا ہوگا۔ ہائے اللہ، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میرا بھائی۔ سینے پہ ہاتھ مارتی وہ روئی جا رہی تھی۔ اسے خود سے زیادہ خیام عزیز تھا، تو وہ کیسے اسے اس حالت میں دیکھ سکتی۔ وہ اسے کوئی بہت بڑا آفیسر بنانا چاہتی تھی، لیکن اس کا بھائی تو کتنے دنوں سے اسکول ہی نہیں جا سکا تھا۔ شام کو خیام گھر آیا تو وہ مٹر نکال رہی تھی، آنکھیں رونے کی بھرپور چغلی کھا رہی تھی۔ نائلہ بیگم نے کچھ نہ پوچھا کہ شاید وہ خود ہی بتا دے۔ خیام کے دونوں ہاتھوں میں بھرے ہوئے شاپر سے کہ آج بھی کسی بچے کی ڈرائنگ بنائی تھی۔ اون سے مٹر نکالتی بنا اسے دیکھے وہ ضبط سے بولی۔ خیام کے مسکراتے ہونٹ ساکت ہوئے، پھر زور سے سر ہلا گیا تھا۔ کیا لائے ہو؟ اسے پانی پیتا دیکھ کر وہ بولی۔ وہ مسکرایا۔ آپ کے لیے سوٹ، امی کے لیے چپل اور پکانے کے لیے مرغی لایا ہوں۔ وہ شاپر اس کے سامنے کرتا ہوا بولا۔ اپنے لیے کیا لائے ہو؟ آلو چھیلتے ہوئے وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ اپنے لیے اگلی بار لے آؤں گا نا۔ وہ سر جھٹکتا ہوا بولا۔ نائلہ نے غور سے ہیر اور خیام کو دیکھا۔ خیام، یہ جو تم لڑکوں کو ڈرائنگ بنا کر دیتے ہو تو کتنے پیسے دیتے ہیں تمہیں؟ سبزی ٹوکری میں ڈال کر دھوتی وہ مصروف سے انداز سے بولی۔ خیام نے گھبرا کر اپنی آپی کو دیکھا۔ کوئی 100، کوئی 200، 300۔ چارپائی سے اٹھتا ہوا دھیمے لہجے میں بولا۔ جسم تھکاوٹ سے چور تھا، لیکن آپی کے سوال ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ ٹوکری کو میز پر رکھتے اس کے سامنے آئی تھی۔ خیام نے خوف سے اپنی آپی کے انداز کو دیکھا۔ نائلہ کچن میں چلی گئی تھی سبزی پکانے۔ شرم تو نہیں آتی نا آپی سے جھوٹ بولتے ہوئے؟ اس کا کندھا پکڑتی ہوئے سپاٹ لہجے میں بولتے خیام کو ٹھٹکا گئی تھی۔ دیکھا تمہیں آج ڈرائنگ بناتے ہوئے؟ خیام خوف سے 2-3 قدم پیچھے سرکا تھا اس کے لہجے پر۔ کس کی اجازت سے تم نے یہ کام کیا؟ مجھ سے اجازت دی تھی یا پھر امی سے؟ بولو، چپ نہ رہو۔ اس کے چلانے پر نائلہ بھی بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ آپی خاموش، اب کہ وہ کافی غصے سے بولی تھی۔ بیٹا کیا ہوا، کیا کیا ہے خیام نے؟ نائلہ نے پریشانی سے پوچھا۔ امی، یہ سکون نہیں، اینٹوں کی بھٹی پہ جا کر مزدوری کرتا ہے، سارا دن کام کرتا ہے ہمارے لیے، بڑا جو ہو گیا ہے۔ نائلہ بیگم کے کندھے پر سر رکھ کر کہتی وہ روتی تھی۔ نائلہ نے ساکت نظروں سے اپنے بیٹے کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا، جس کی آنکھوں میں نمی منڈلانے لگی تھی۔ خیام، نائلہ یہی کہہ سکی تھی۔ خیام سر جھکائے چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ خیام، تمہاری آپی مر گئی تھی جو تم اتنا سخت کام کرتے رہے؟ ہم تو تمہیں پڑھا لکھا دیکھنا چاہتے ہیں، میں تو کچھ بن نہ سکی، لیکن ہم تمہیں ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں، کیوں کیا تم نے ایسا؟ نائلہ بیگم کرسی پر دھڑام سے بیٹھ گئی تھی، جبکہ اس کے قدم میں بیٹھتی ہوئی نم زدہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ خیام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ آپی، میں کیسے پڑھتا جب آپ اور امی بھوکے سوئیں، کچھ کھانے کو نہ ہو؟ میں کیسے اسکول جاتا؟ امی کہتی ہے میں اس گھر کا چراغ ہوں، لیکن آپی میں کیسا چراغ ہوں جس کے ہوتے ہوئے آپ اندھیروں سی زندگی جی رہی ہیں؟ میں کیسے آپ کو امی کو بھوکا دیکھتا؟ مجھے کرنا پڑا، آپ ہی کرنے دیں مجھے مزدوری، کم سے کم 1-2 وقت کی روٹی تو نصیب ہو جاتی ہے۔
आप ही के सर पर सर रखे वो भराए लहजे में बोलता, नाइला और हीर का दिल छलनी कर गया था। क़याम, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे होते ये काम करने की। मेरी नौकरी लग चुकी है, मुझसे वादा करो आइंदा तुम ये काम नहीं करोगे, सिर्फ स्कूल जाओगे, पढ़ोगे, ताकि हम अच्छे दिनों की उम्मीद रखें। इसका सर चूमती हुई नमी लहजे में बोल रही थी, जबकि नाइला आंसू साफ करती अपने दोनों बच्चों को देख रही थी। लेकिन आप ही कुछ नहीं क़याम, तुम्हें मेरी कसम, तुम कल से इस काम पर नहीं जाओगे, पढ़ोगे, नाम कमाओगे, तुम्हें अपनी आप ही से वादा करना होगा। मैं तो अगली तनख्वाह में तुम्हारा स्कूल बदलना चाह रही थी, ताकि तुम अच्छे से अपनी पढ़ाई को सर अंजाम दो, अब्बू का नाम रोशन करो। इसके सख्त होते हाथ थामती वो मोहब्बत से बोली। आखिर में इसके हाथों पे होठ रखे वो सर हिलाता हुआ मुस्कुराया। जवाबन वो भी अपनी आपी के हाथ होठों और आंखों से लगा किया। नायला आंसू साफ करती, इन दोनों बहन भाइयों को मोहब्बत से देखती, मुस्कुरा कर देखती दोबारा किचन में चली गई। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। एक ब्लैक फूला हुआ शॉपर इसकी तरफ बढ़ाती हुई आईब्रोज का आकर बोली। ख़याम ने इश्तियाक से शॉपर खोला, फिर मुस्कुराया। अच्छा अभी आराम करो, फिर शाम को पैसे ले जाकर मुख्तार चचा की दुकान से सौदा ले आना। इसके बाद सवा कर वो कहती हुई किचन में चली गई। सदा ख़ज़ान तैमूर ख़ानम, बहुत जल्द तुम्हारी ज़िंदगी के बुरे दिन लाने वाला हूँ मैं। ये सरदारी की पगड़ी जिस पर तुम्हें बहुत नाज है, बहुत जल्द तुमसे छीनने वाला हूँ मैं। बैर के आहिस्ता आहिस्ता घूम पड़ता वो तय से इसका नाम को देखता हुआ बोला। आखिर एक मिस्र प्लट को चच्चा जान कैसे पगड़ी एक एक मिस्री प्लट को चच्चा जान कैसे पगड़ी दे सकते हैं, जबकि इसका असली हकदार तो मैं था। अब बस बहुत हुआ, अब तुम्हें मदद सिखाने का टाइम आ गया है। मोबाइल पे किसी का नंबर मिला था, वो मुस्कुरा कर बोला, राना सरदार को ठिकाने लगाने का टाइम आ चुका है, तैयारी पकड़ लो, बेफिक्र रहो दावर, इससे बहुत से हिसाब निकलते हैं, बुरी बहुत मौत दूंगा इसे। राना मुश्तिल होता हुआ फनकारा। ओहो अभी जान से नहीं मारना, ऐसा करना एक गोली टांग और एक गोली बाजू पर मार देना, कुछ दिन बिस्तर पर रहेगा तो हम भी सुकून से रहेंगे। दावर ने कहते फ़ोन बंद कर दिया, अब आंखों में एक चमक सी थी। गाड़ी में बैठा वो फ़ोन यूज़ कर रहा था जब वो चौंका था, चारों तरफ चौंकना नज़रों से देखता। वो दोबारा मोबाइल पर माँ को मैसेज करने लगा। फिर चौंक के इससे ऐसा लगा जैसे कोई इस पर नज़र रखे हुए हैं। मोबाइल से नज़र हटाकर उसने बाहर देखा, गार्ड इसकी गाड़ी के पास चौंकना से खड़े थे। वो मोबाइल पॉकेट में डालता हुआ बाहर निकला था। दुश्मन को तो मौका मिल चुका था अपना काम करने का। ब्लैक पैंट शर्ट में मलबूस वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। फ़ोन की बेल पर वो मोबाइल पॉकेट से निकालता मुस्कुराया। इसके जिगरी दोस्त का मैसेज था, आखिर मुस्कुराना तो बनता था। हाँ असी कैसे हो, फ़ोन कान से लगाता वो खुश इखलाक़ी से बोल रहा था। हाँ हाँ, इसके मुस्कुराने से इसके गालों में पर्दे खड़े नुमायाँ होने लगे थे। आते जाते लोगों ने हैरत से सुन के मुजस्समे को देखा था, जो बेफिक्री से अपने यार से गुफ्तगू था। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ गज़ान हूँ, ना कि सरदार खानम। गाड़ी से टेक लगाता अपने यार को कह रहा था, जब सामने से एकदम से धुआं सा आने लगा। ओह हो, वो फ़ोन बंद करता खांसने लगा कि इसे धूल मिट्टी और धुआं से सख्त एलर्जी थी। सब गार्ड इसी तरह मुतवज्जा हो गए थे जहाँ यहाँ से धुआं उठ रहा था। तभी अचानक एक सनसनाती हुई गोली सरदार खजान का कंधा चीर गई थी। गोली की आवाज़ पे गार्ड्स एकदम से हरकत में आते परेशानी से इर्द-गिर्द देखते हुए फायर करने लगे। हमलावर को मज़ीद वार करने का मौका ही नहीं मिल सका था। सरदार गाड़ी में बैठे और तुम लोग पता करो सरदार पे किसने हमला किया है। इसकी ज़रूरत हो हमारे सरदार पर हमला करे। मोहम्मद खादिम ने इसे गाड़ी में बैठाता गार्ड्स पर ऊँची आवाज़ में चीखा था। इसकी वाइट शर्ट सुर्ख खून से लगातार रेंगने लगी थी। कंधे पर हाथ रखे हुए सख्त तकलीफ़ में था, लेकिन चिल्लाया कराया नहीं। एक सरदार को ऐसी छोटी-मोटी मुश्किलात का सामना हर रोज़ करना पड़ता था। सरदार आपको ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं हो रही ना? आप ठीक तो हो ना? खादिम परेशानी से इसके बहते खून को देखता हुआ बदहवासी से बोला। मैं ठीक हूँ खादिम, लम बीच कर वो बहुत ज़ब्त से बोला था। खादिम इसे रियासत के सबसे बड़े हॉस्पिटल लाया था। इसके पहुँचते ही पीछे गाड़ियों की कतार जमा होने लगी थी। इसका बाप, तीनों चचा, रिश्तेदार, मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, न्यूज़ रिपोर्टर, पुलिस वाले सब वहाँ पहुँच चुके थे। हॉस्पिटल में पैर धरने की जगह नहीं बची थी। डॉक्टर्स पे बहुत प्रेशर आ चुका था। उन्होंने कंधे से गोली निकालकर इसकी ड्रेसिंग कर दी थी और एक खून की ड्रिप लगा दी थी। वो एक बार भी बेहोश नहीं हुआ था। डॉक्टर को भी इसने कह दिया इसे बेहोशी का इंजेक्शन ना लगाया जाए। डॉक्टर हैरान थे इसकी हिम्मत पर। अब वो बेहतर था, पुलिस इसका बयान लेकर जा चुकी थी। उन्होंने दावा किया था 1-2 घंटे में वो मुजरिम को ढूंढ लेंगे, लेकिन वो ज़िंदा होता तो पकड़ते ना। तैमूर साहब बेटे का सदका देकर इसके पास आए। इन्हें परेशान देखकर वो हल्का मुस्कुराया। कम ऑन डैड, आपका सदा बेटा इतना कमज़ोर नहीं कि एक गोली खाकर मर जाए।
سو خود کو سنبھالیے۔ انہیں مسکرا کر تسلی دیتا وہ ذرا سا اونچا ہوا۔ لیٹے رہو، پہلے ہی خون بہت بہہ گیا ہے، تمہارا خون بہانے والے کا ایک ایک خون قطرہ نچوڑ لوں گا میں، دیکھنا تم۔ درستگی سے کہتے ہوئے بیٹے کے پاس بیٹھے، اس نے صرف سر ہلایا۔ اس کا روم پھول پھولوں سے بھر چکا تھا، کمرے میں کوئی جگہ نہیں بچی تھی جہاں پھول نہ پڑے ہوں۔ اس کے ملنے والوں نے اس پر خوشی چھا گئی تھی۔ امی کی بلڈ پریشر اور شوگر کی دوائیں ختم ہو گئی تھی، اس لیے وہ آج دفتر سے جلدی آ کر انہیں سردار خانم ہاسپٹل لے آئی تھی۔ اس ہاسپٹل میں صرف چیک کرنے کی فیس لی جاتی تھی، باقی دوائیں اور علاج مفت ہوتا تھا۔ امی کو چیک اپ کروا کر انہیں رکشے میں بٹھا کر خود اندر بنے میڈیکل اسٹور کی جانب چلی آئی۔ وہ وی آئی پی کو کوریڈور سے گزرتی ہوئی ٹھٹکی تھی، شیشے کا ڈور کھلا ہوا تھا، اندر بیٹھے شخص کو دیکھ کر وہ وہی تھم سی گئی تھی۔ وہ نیم دراز سے سامنے بیٹھی شخصیات کی باتوں پر سر ہلا تھا، چہرے پہ بڑی بیزاری سی تھی۔ یہ یہاں کیوں ہے؟ کیا یہ بیمار ہے؟ وہ پریشانی سے بڑبڑاتی ہوئی اس کے دروازے کے سامنے کھڑے گارڈز کی طرف بڑے ساختہ پن سے آئی تھی۔ سنیے، وہ جھجک کر انہیں مخاطب کر بیٹھی تھی۔ جی، ایک گارڈ نے حیرت سے پوچھا۔ سردار غزان تیمور کو کیا ہوا ہے؟ یہ ہاسپٹل میں کیوں ہے؟ اس کے نروسلی انداز پر ایک گارڈ نے اسے غور سے دیکھا۔ سردار کو کل رات گولی لگی تھی، آج تو وہ گھر جانے والے ہیں۔ آپ نیوز یا خبریں نہیں پڑھتی؟ ایک گارڈ سے بڑے نرم لہجے میں اس چھوٹی سی لڑکی کو بتایا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ گولی؟ وہ ہونٹوں پہ ہاتھ رکھتی صدمے سے بولی۔ ہاں جی، اب وہ بہتر ہے، اسی گارڈ نے پھر سے بتایا۔ اندر پڑے پھولوں کو دیکھتی قدم گھسیٹتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ باہر گارڈن میں آ کر رکی تھی۔ انہیں گولی لگی تو میرا دل اتنا پریشان کیوں ہوا ہے؟ پریشانی سے بینچ پہ بیٹھی ہوئی وہ بولی۔ 5 منٹ بعد ہمت مجتمع کرتی وہ وہاں سے اٹھ کر گارڈن میں لہلاتے ہوئے پودے کے پاس آئی۔ ادھ کھلا خوبصورت سرخ سے پھول توڑ کر وہ بڑے بے ساختہ پن سے عمارت کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ یہ حرکت بڑی بے ساختہ تھی اس چھوٹی سی معصوم لڑکی کا۔ اس کا دل کیا وہ بھی سردار کو کچھ دے۔ باتیں کرتے گارڈز پھر سے چونکے اس غریب لڑکی کو سامنے کھڑا دیکھ کر۔ جی بی بی، اب کیا ہے؟ ایک اکھڑ گارڈز نے پوچھا۔ اس نے اس گارڈ کو اگنور کیا اور دوسرے گارڈ کی طرف آئی۔ بھائی، یہ پھول آپ سردار غزان کو دے دیجیے گا پلیز۔ پھول اس حیرت سے دیکھتے آدمی کو پکڑا کر وہ وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ دل نے جو شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ پھینک دے یہ حقیر سا پھول، سردار کو بھلا اس پھول کی کیا ضرورت؟ وہ اکھڑ گارڈ نخوت سے بولا۔ یہ ایک امانت ہے میرے پاس، میرا کام ہے امانت کو اس کے حقدار کے پاس پہنچانا۔ اب وہ حقدار چاہے تو رکھے یا پھر پھینک دے، یہ ان پر ہے۔ دوسری بات، پھول حقیر نہیں ہوتے، اسے ایک پھول کو ملا کر ہی پورا ایک گلدستہ بنتا ہے، سمجھے تم؟ وہ بھلا آدمی اس سے کہتا دروازہ نوک کرتے ہوئے اندر آیا کہ سردار اس وقت اکیلا تھا۔ سردار، یہ لیں۔ پھول کو احترام سے اس کی طرف بڑھاتا وہ ادب سے سر جھکا کر بولا۔ وہ موبائل بیڈ پہ رکھ کر اس سرخ گلاب کو حیرت سے دیکھتا اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ سردار، یہ ایک لڑکی یہاں سے گزر رہی تھی تو وہ دے گئی تھی، کہتی ہے یہ پھول سردار کو دے دو۔ وہ آدمی وضاحت سے بولا۔ سر ہلا کر وہ پھول کو تھام چکا تھا۔ وہ آدمی سر جھکا کر روم سے باہر نکل گیا۔ سردار غزان نے پھولوں سے بھرے کمرے کو دیکھ کر اس اکلوتے پھول کو غور سے دیکھا، پھر اسے پاس پڑے سفید خوبصورت پھولوں کے گلدستے میں لگا دیا۔ وہ گلدستہ جیسے سرخ پھول کے اندر ہی انتظار میں تھا۔ وہ ہلکی مسکان سے سونے کے لیے آنکھیں موند گیا۔ بیٹا، اتنی دیر لگا دی؟ نائلہ نے پریشانی سے اسے پاس آتا دیکھ کر پوچھا۔ امی، وہ میڈیسن لینے کے لیے بھیڑ جمع تھی وہاں، اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی، سر جھکا کر بولتی ان کے ساتھ بیٹھی لہجے میں ندامت تھی کہ اپنی ماں سے جھوٹ جو بولا تھا۔ ڈسچارج ہو کر وہ گھر کے آیا تھا، لوگوں کی بھیڑ ہی ختم نہیں ہوتی تھی۔ وہ بیزاری سے شہر والے گھر میں چلا آیا تھا۔ سگریٹ سلگائے کھڑکی پہ ہاتھ رکھے وہ سامنے بہتے دریا کو دیکھنے لگا۔ یہ گھر تیمور صاحب نے خاص اس کے لیے خریدا ہوا تھا۔ 3 کمروں کا یہ گھر قدرے بہت خوبصورت تھا، جبکہ باہر سے وہ کوئی عام سا گھر دکھتا تھا، لیکن بنانے والے کی مہارت کے وہ گھر اندر سے کسی محل جیسا لگتا تھا۔ کیسی ہو تم؟ وہ فون پہ کسی سے مخاطب تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو اور کب آ رہے ہو؟ اس کی خوبصورت آواز پر وہ مسکرایا۔ جلد آؤں گا یار، بس تھوڑا بیزی ہوں۔ گہری سانس لیتا وہ اس بات سنجیدگی سے بولا۔ پھپھو نے ہماری شادی کی شاپنگ شروع کر دی ہے یار۔ ناخنوں پہ گلابی نیل پالش لگاتے وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ واٹ؟ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ ہاں، فبیہ نے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ اف مما بینا، وہ پریشانی سے فون ٹیبل پر پٹکتا ہوا بولا۔ سفید خوبصورت چہرے پہ اب سوچ کے تصورات پھیلنے لگے تھے۔ اسے مصر جانے کی تیاری کرنی پڑے گی۔ لب بھیج کر بولتا وہ سوئمنگ کے لیے باہر چلا گیا۔
ہیر کے دن ٹھیک ہی گزرتے دفتر میں، نہ وہ کسی کو کام کے علاوہ مخاطب کرتی نہ وہ کرتے۔ اپنے کیبن کی کھڑکی سے وہ ہیر کو سپاٹ نظروں سے دیکھتا مسکرایا، پھر فون پہ کسی کا نمبر ملایا۔ داور بولا، کسی ایک کی جگہ ہوا لگانی ہے۔ وہ مسکرا کر کسی سے بات کر رہا تھا۔ ارے نہیں، دفتر سے باہر یہاں تو ہمارے سردار صاحب غصے ہوں گے، اور ہاں وہ موچی کو کہاں بھیج دیا ہے، پولیس ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہی ہے، لیکن سردار پر حملہ کرنے والے کو وہ ڈھونڈنے سے قاصر ہیں۔ رانا مسکرایا، مار چکا ہوں میں اسے اور دفن بھی کر چکا ہوں، ڈونٹ وری، مٹی پا اس کیس پر، تو بس اس سردار کی چہتی کی تصویر بھیج مجھے، اسے ذلیل کرنا میرا کام ہے۔ رانا نے مسکرا کر کہا، جبکہ داور اس کے چلاک دماغ پر اشک اشک اٹھا تھا۔ بالکل ٹھیک کیا یار، ورنہ ہم پکڑے جاتے، داور نے ریلیکس ہوتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی سے سردار کا کیا رشتہ ہے؟ رانا نے چائے پیتے ہوئے سے پوچھا۔ مجھے تو لگتا ہے اس لڑکی کو پسند کرتا ہے، یہ نوکری بھی اس نے ہی سے دلائی، اور جب یہاں سے نکالا تو خود چلا آیا باس پرس کرنے، اور مجھے یہی کنفرم کرنا تھا، اور کنفرم ہو بھی گیا، داور نے طنز سے مسکرا کر کہا۔ لیکن سردار اتنی معمولی لڑکی کو کیوں پسند کرنے لگا ہے، جبکہ اس کی خوبصورت کزن اس کے پیچھے پاگل ہے؟ رانا نے حیرت سے پوچھا۔ اب یہ تو ہماری سردار ہی جانے، داور نے اس لڑکی کو مسکراتے دیکھتے ہوئے رانا سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر رکھتا ہوں، اس لڑکی کو مزہ بھی تو چکھانا ہے۔ رانا نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا اور موبائل پر آئی اس لڑکی کی تصویر کو دیکھ کر غور سے دیکھنے لگا۔ سفید چادر جس کے ارد گرد بلیک ربن لگا ہوا تھا، وہ آدھے سر پہ لیے ہوئی تھی، سامنے پڑے کمپیوٹر پر وہ انگلی رکھے ہوئی تھی۔ لڑکی تو عام تھی، لیکن کشش تھی اس لڑکی میں۔ رانا مونچھیں موڑتے ہوئے کمینگی سے مسکرایا تھا۔